آپ نے فرمایا قرآن تو سارے کا سارا پاکیزہ ہے، لیکن پورے قرآن میں بھی یہ 4 کلمات سب سے زیادہ پاکیزے ہیں۔ اچھا جی، دوسری وجہ ذرا دھیان نہ سنیو، کسی بھی وظیفے دا تسی بڑا ہونا اگر دیکھنا ہوئے نا، شان مقام دیکھنی ہوئے، وہ تو پھر دوسرا طریقہ ہے، اے ویکھی دا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اس وظیفے نہ کی تعلق سی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ذی وقار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال اے بات تساں سب احباب دے علم اندر ہے کہ سارے سال دے سب نالوں زیادہ عظمت والے افضل ترین دن ذی الحجہ دے دن جاری نے۔ ان ایام دی مناسبت دے نال 2-3 موضوعات نو بیان کیتا جا سکتا ہے۔ فلسفہ حج بھی بیان ہو سکتا ہے، اور پھر فلسفہ حج دی روشنی اندر اپنا مسلک، اپنا منہج بھی بیان ہو سکتا ہے کہ جنہوں حج سمجھ آ جائے انہوں مسلک اہل حدیث سمجھ آ جاتا ہے۔ سارے دا سارا حج اتباع سنت دا نام۔ جڑے لوگ آندے نے نا نیت تے بڑی اچھی ہے نا، وہ اگر حج تے غور کر لین تے انہاں نو گل سمجھ آ جائے۔ صحیح حج اسے بندے دا ہی ہوئے گا نا جڑا بندہ میقات تے احرام بننے یا میقات تو پہلے کسی وجہ تو بن لے۔ ہن اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی نہیں میں بیت اللہ دے سینج جا کے احرام بننا ہے، وہ سب نالوں زیادہ پاک جگہ ہے، مکہ ہے، حرم ہے، بیت اللہ ہے، سامنے کعبۃ اللہ ہے، تے میں کعبۃ اللہ دے بوئے دے سامنے جا کے حج دا احرام بننا ہے۔ سارے بول کے دسو نیت تھوڑی کڈی سونی ہے، وہ دا حج سنت دے مطابق صحیح ہوئے گا؟ او بھائی جے نیتاں نے چلنا ہے پھر شریعتاں دی لوڑ کا دیے۔ ہن ایک بندہ عرفہ والے دن وہ کہے جی اول وقت تے نماز پڑھن دی بڑی فضیلت ہے تے لہٰذا میں مغرب بھی میدان عرفات چ پڑھنی ہے تے اچھی بولو عشاء بھی میدان عرفات چ پڑھنی ہے۔ کڈی سونی نیت ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنی ہے، سورج ڈب گیا، ٹائم ہو گیا، تے اگر وہ عرفات اندر ہی مغرب اور عشاء پڑھ لیندا ہے، سب علماء اس بات تے متفق نے او دا یہ طریقہ سنت دے مطابق نہیں، اللہ اور دے رسول دی پسند دے مطابق نہیں، کیونکہ اتھے سنت ہے کہ سورج ڈھلن تو بعد میدان عرفات چوں نکلنا ہے تے مغرب بھی مزدلفہ اندر پڑھنی ہے تے اچھی بولو عشاء بھی۔ اس واسطے یہ بھی موضوع بیان ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تے پھر کدی بیان کرانگے، پر ایک دعا ننگ دے کر لئیے، اللہ سانو اپنی رحمت دے نال بار بار حج نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ تیرے توحید پرست بندے کتے ترس دے نہ ٹر جان۔ قادر قدیر تو مولا ہے، انت مولانا، اللہ اکبر، انت مولانا، اللہ تو ہی ساڈا مولا ہے۔ اللہ پاک جنہ دا جنہ زیادہ دل کردا ہے انہاں نوں اونی جلدی بیت اللہ دے طواف نصیب فرما، مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب فرما، اللہ تعالیٰ مینا دیاں راتاں نصیب فرما، حج نصیب فرما۔ فلسفہ قربانی بھی بیان ہو سکتا ہے انہاں دناں دے اندر،
کہ بندے نو جانور دی قربانی دے نال نال وقت دی قربانی بھی دینی چاہیے، مال دی قربانی بھی دینی چاہیے۔ ادھر ویکھو، گسیاں دی قربانی بھی دینی چاہیے۔ کٹے، وچھے، گاں، اونٹ، انہاں دیاں توڑاں تے چھریاں پھیرنیاں بڑیاں آسان نے، بندے نو اپنے نپاک جذبات تے بھی چھری پھیرنی چاہیے۔ دور بھی نہ لا کے بندہ جانور تے بے عیب لبدا رہے تے خود شرک چ ڈبیا ہوئے، بدعت چ ڈبیا ہوئے، ظلم چ ڈبیا ہوئے، فحشی چ ڈبیا ہوئے، جگت بازی چ ڈبیا ہوئے۔ تو انہوں پتہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جگت باز بندے تو اللہ سب نہ بہت ہی نفرت کرتا ہے۔ یعنی فلسفہ قربانی دے حوالے نال بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ جو میرا ایک مزاج ہے، طبیعت ہے، اور ایک میں طالب علم دا شوق ہے، میں مدرسۃ الوظائف، کلیت الاذکار، جامعۃ الدعوات دا ایک چھوٹا جہا طالب علم ہاں۔ وظائف سکول، اذکار کالج یا ادعیہ یونیورسٹی، الحمدللہ میں دا اجے بھی طالب علم ہاں۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں کہ انہاں افضل ترین بڑے دناں دے اندر اج تواڈے سامنے میں او وظیفہ بیان کراں جڑا ماشاءاللہ تبارک اللہ سارے اذکار نالوں سب نالوں زیادہ بڑا ہے۔ یہ بات کہنی بڑی آسان ہے، لیکن چونکہ 15-20 سال ہو گئے نے اس موضوع نو پڑھدے ہاں، دیکھدے ہاں، لکھدے ہاں، تو میں الحمدللہ رب العالمین 10-15-20 سال دے مطالعہ تو بعد جس نتیجے تے پہنچے نا کہ ساڈے دین اسلام اندر تمام وظائف چوں، تمام اذکار چوں اگر یہ بھی لفظ کہہ دیتا جائے بلا مقابلہ سب نالوں جڑا بڑا وظیفہ ہے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اج میں او بیان کرنا ہے۔ اردو اندر بھی بیان ہو سکتا سی، لیکن بزرگ بھی بیٹھے نے، مقصد تے مسئلہ دسنا ہے نا، مقصد تے گل سمجھانی ہے نا، زبانہ جو اسی کی لینا ہے۔ تو چونکہ بڑے دن نے تو انشاءاللہ جو وظیفہ بھی اللہ دی توفیق نال بڑا بیان کرنا ہے۔ اچھا، پھر میں تانوں تقریباً 7-8 وجوہات بھی دسنیاں نے کہ یہ سب نالوں بڑا وظیفہ کیوں ہے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب تسی فلاں موقع تے کیا سی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ دی بڑی فضیلت ہے، فلاں درس کیا ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دی بڑی فضیلت ہے، فلاں موقع تے کیا سی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بڑا افضل وظیفہ ہے۔ تے اسی تے پریشانی جو مبتلا ہو گئے ہیں کہ انہاں جو سارے نالوں افضل کیڑا ہے۔ تو یہ پریشانی والی گل نہیں، پہلی تو گل ہے یہ خوش ہونے والی گل ہے۔ بھائی صاحب سامنے دیسی مرغ بھی پیا ہوئے، مٹن بھی پیا ہوئے، فش بھی پئی ہوئے، زمزم بھی پیا ہوئے، اناراں دا جوس بھی پیا ہوئے، تے کھان والے نوں خوش ہونا چاہیے کہ پریشان ہونا چاہیے؟ اور سمندری والے تسی پریشان ہی ہوندے ہو، خوش ہونا چاہیے۔ نالے نبی علیہ السلام دی سنت ہے، آپ نے کئی مواقع تے فرمایا ہے، کسی موقع تے فلاں عمل نوں افضل قرار دیتا، موقع دی مناسبت بھی ہوندی۔ پھر ہر جڑا وظیفہ ہے نا لہو مجال، کئی وظائف نے وہ شفا واسطے پڑھو سب تو افضل نے، کئی قرض دی ادائیگی واسطے پڑھو سب تو افضل نے، کئی اجر و ثواب کے لحاظ نال سب تو افضل نے، لیکن انشاءاللہ الرحمن جڑا اج سب نالوں بڑا وظیفہ میں تواڈے گوش گزار کرنا ہے نا، اے انشاءاللہ من کل الوجوہ اگر نصوص شریعہ نو ویکھیا جائے تو ہر اعتبار دے نال سب نالوں افضل وظیفہ ہے۔ پہلے میں تمہیں انشاءاللہ وہ وظیفہ دساں گا، پھر میں انشاءاللہ تمہیں وہ دی وجہ دساں گا کہ یہ ہوئی بڑا وظیفہ کیوں ہے، پھر میں انشاءاللہ آخر تے تمہیں 2 باتاں دساں گا کہ اگر تسی اس وظیفے دے سارے فوائد اپنے دامن اندر سمیٹنا چاہتے ہو نا، پھر تمہیں کم از کم 2 کام کرنے پینے نے۔ کنے کام؟ 2 کام۔ میں پورے درس دا خطہ تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے، اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا محبت نہ آمین کہہ دیو۔ اللہ تعالیٰ ساڑی یہ جڑی اتنی عالی شان مسجد، بلکہ اللہ یہ تے محل ہے تیرے دین دا، جنہ بزرگاں پلاٹ خریدیا، جگہ لئی، یہ دی پہلی اٹ رکھی،
اللہ انہاں بزرگاں چوں مرد و خواتین چوں جڑے فوت ہو گئے نے وڈے دن نے تے رب بھی ساڈا تو وڈا ہے تے اج وظیفہ بھی بڑا وڈا ہی بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال اس مسجد دی خدمت کرنے والیاں جو جتنے جمیع منفقین مساعدین مسلین متعلقین اللہ تبارک و تعالیٰ جو فوت ہو گئے نے اللہ جنت اندر انہاں دے درجے بلند فرما جڑے بیمار نے اللہ پاک انہاں نوں صحت عطا فرما برکت والے دن نے کہ دلوں ہو کے دعا کر چھڈو اللہ پاک سانو ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کریں اللہ پاک سانو معذوری تو بچائیں محتاجی تو بچائیں اور گل سنو دھیان نال اللہ دی رحمت نہ اے نیکی دا تکبر بھی بڑا بھیڑا ہوندا ہے بد بندہ ہوئے متکبر ہوئے چلو کوئی گل نہیں لیکن عارفین باللہ جڑے علماء نے نا ابن جوزی ابن رجب ابن قیم ابن تیمیہ شیخ الاسلام انہاں بزرگاں نے لکھیا ہے کہ نیکی دا تکبر بھی بڑا برا ہوندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو نیکی دے تکبر تو بھی محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سانو خیر تے زندہ رکھ کے خیر تے موت دے کے اللہ بغیر حساب دے اللہ جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے ویسے تمہیدی طور تے میں گل عرض کر دینا اے جڑے دن نے نا سب نالوں زیادہ عظمت والے دن نے سب نالوں زیادہ فضیلت والے دن اگر کسی بندے دے دل دے اندر یہ احساس ہے نا یہ فکر ہے نا یہ جذبہ ہے نا یہ اہتمام ہے نا کہ یہ سب نالوں زیادہ عظمت والے دل نے تے اے بھی اس گل دی دلیل ہے کہ وہ دے دل دے اندر ایمان ترو تازہ ہے تے اللہ پاک وہ دے نال محبت کرتا ہے تے جس بندے نو احساس ہی کوئی نہیں کہ رمضان دے دناں نالوں بھی زیادہ افضل دن شروع ہو گئے نے جس بندے نو احساس ہی کوئی نہیں کہ سب نالوں زیادہ فضیلت والے دن شروع ہو گئے نے تو اے ایمان دی کمزوری دی نشانی ہے ناقص الایمان ہون دی علامت ہے باقی یہ دے اندر کوئی شبہ نہیں کہ تسی جڑی بھی نیکی کردے ہو نا انہوں بڑی رغبت نہ کریا کرو بڑے اہتمام نہ کریا کرو وہ دے پیچھے ایک بڑا گہرا جذبہ ہونا چاہیے بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بندے دے گہرے جذبے دی وجہ تو گہری رغبت دی وجہ تو اہتمام دی وجہ تو بندے دا عمل سونا ہو جاندہ ہے سونا تے جے پیچھے گہری رغبت نہیں اہتمام نہیں شوق نہیں فکر نہیں احساس نہیں تے عمل کسی ویلے پتل ہو جاندہ ہے پتل جڑے لوگ توجہ نہ درس نہیں سن دے جڑے لوگ پہلی صاف سے نماز پڑھن دے خواہش مند نہیں ہوندے انہاں دے اندر گہری رغبت اور اہتمام نہیں ہوندا انہاں نو فکر اور احساس لاحق نہیں ہوندا کہ اے میں عمل کراں گا تے میرے تے رب کنا راضی ہوئے گا ایدا نتیجہ کنا اچھا نکلے گا اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو یہ جڑے ایام الفضیلہ نے نا اللہ پاک صحیح معنی دے اندر پورے جذبے ولولے اور شوق دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی قدر کر کے اللہ سانو انہاں چ عبادت کرن دی توفیق عطا فرما لو جی ماشاءاللہ تبارک اللہ ہن میں تانوں سب تو پہلے دسن لگا بڑے دنوں میں سب سے بڑا وظیفہ پورے دین اسلام دے اندر جڑا سب نالوں بڑا وظیفہ ہے وہ 4 کلمات تے مشتمل ہے کنے کلمات تے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ الکلمات الاربع اے جڑے 4 کلمات نے نا انہاں نو اس طرح کٹھیاں پڑھنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تمام اذکار چوں اے سب نالوں بڑا وظیفہ ہے ہر وظیفے دا اپنا شان ہے مقام ہے رتبہ ہے لیکن اے جڑا وظیفہ ہے نا 4 کلمات تے مشتمل اے ساڈے دین اسلام اندر سب نالوں بڑا وظیفہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ میں تعلیم و تعلم دی نیت نہ تواڈے کو سن بھی سکنا اماندار نہ ماشاءاللہ سارے ایک باری مینوں پڑھ کے سناؤ ہاں تواڈے جو اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے نا کہ حضرت صاحب
میں لمبی چوڑی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، لمبی چوڑی پڑھائی بھی نہیں پڑھ سکتا، لمبے چوڑے وظیفے بھی نہیں کر سکتا، کوئی شارٹ کٹ کوئی کوزے چ دریا بند کر کے دسو ہاں کہ جیڑی شے میں پڑھدا رہواں اللہ میریاں ساریاں غفلتاں تے کسراں پوریاں کر دے، بس وہ پھر رج رج کے پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ دنیا دا ہر خزانہ بھی عطا کر دے گا تے جنت دا سب نالوں وڈا اللہ پاک درجہ بھی عطا کر دے گا۔ اچھا ہن میں 3-4 دلائل دینا کہ یہ سب نالوں بڑا وظیفہ کیوں ہے۔ عربی زبان دے اندر بیٹے توجہ، یہ میرا تہاڈا وعدہ انشاءاللہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کراں گا۔ عربی زبان دے اندر تسی کسے وظیفے نو اگر نمایاں کرنا ہوئے نا، وہ دی پوزیشن واضح کرنی ہوئے، انہوں بڑا درجہ دینا ہوئے، تو او دے واسطے نا 4-5 جملے بولے جاندے نے، جڑے سارے جملے نبی علیہ السلام نے اس وظیفے دے بارے بولے نے۔ مثال دے طور تے نبی علیہ السلام نے دے بارے ایک لفظ بولے ہے احب الکلام الی اللہ، وظیفوں میں سے اذکار میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ وظیفہ۔ دوجے لفظ نبی پاک نے فرمایا افضل الکلام الی اللہ، توجہ، تمام اذکار اور وظائف میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا وظیفہ اللہ کے ہاں۔ تیسرا آپ نے بولے ہے خیر الکلام الی اللہ، طلبہ جان دینے کہ خیر بھی اس میں تفضیل ہے، تمام اذکار اور وظائف میں سے سب سے زیادہ بہترین وظیفہ، احب الکلام، افضل الکلام، خیر الکلام۔ اور چوتھی بات اطیب القرآنی وہن من القرآن، آپ نے فرمایا قرآن تو سارے کا سارا پاکیزہ ہے، لیکن پورے قرآن میں بھی یہ 4 کلمات سب سے زیادہ پاکیزے ہیں۔ احب الکلام، افضل الکلام، خیر الکلام، اطیب القرآن۔ وقال علیہ السلام ان اللہ اصطفیٰ من الکلام، 5ویں نمبر دے نبی علیہ السلام نے اس وظیفے دے یعنی کسے وظیفے دے بارے بیک وقت اے 5 کلمے پوری شریعت دے اندر تو انہوں کسے وظیفے دے بارے نہیں ملنے گے۔ احب الکلام، افضل الکلام، خیر الکلام، اطیب القرآن۔ پھر فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من الکلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے وظیفیاں چوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نو منتخب فرما لیا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ او لوگوں تعریف تو اللہ کی ہے، او لوگوں حمد تو اللہ کی ہے جو کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے، تعریفیں تو ساری اللہ کی ہیں جو اپنی بادشاہی میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں سب نالوں زیادہ افضل وظیفہ قرار دیتا ہے۔ اگلے دلائل اگر میں نہ بھی عرض کراں تو انشاءاللہ ایہو ہی کافی نے، ایک دفعہ پھر توجہ نال سن لو۔ آپ نے فرمایا احب الکلام، افضل الکلام، تے توجہ نہ تسی سنیا تے تیسرے نمبر تے آپ نے کی فرمایا؟ ماشاءاللہ، خیر الکلامی ما قل و دل ہے، خیر الکلام۔ اور چوتھا اطیب القرآن، اطیب بھی اس میں تفضیل ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من الکلام۔ اچھا جی دوسری وجہ ذرا دھیان نہ سنو، کسی بھی وظیفے دا تسی بڑا ہونا اگر دیکھنا ہوئے نا، شان مقام دیکھنی ہوئے، وہ تو پھر دوسرا طریقہ ہے اے ویکھی دا ہے کہ نبی علیہ السلام دا اس وظیفے نہ کی تعلق سی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جذبات دے بارے کی نے، نبی علیہ السلام دا ویو کی ہے، نبی علیہ السلام نے اس وظیفے دے بارے کی فرمایا؟ اور گل سنو یار، میں اج ہی کیوں پیا بیان کرنا، اسی کاروبار چ پے ہاں، ملازمتاں چ پے ہاں، جاباں چ پے ہاں، نینداں چ پے ہاں، ادھر ویکھو رشتہ داریاں چلجے ہاں، منڈیاں چ کھبے ہاں، اے کرم والےو چل دے پھر دے بہندے اٹھ دے کو ہزاراں دی تعداد چ نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ دیا کرو، اللہ ساریاں غفلتاں بھی پوریاں کر دے گا، ساریاں کسراں بھی پوریاں فرما دے گا۔ اوے عدلی تانوں مسلہ ڈان دی لوڑ نہیں، اوے عدلی تانوں وضو کرن دی بھی ضرورت نہیں، اچھی بات ہے اگر وضو کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وظیفے کے بارے فرمایا، غالباً صحیح مسلم اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ احب الی مما طلعت علیہ الشمس، آپ نے فرمایا زمین دے اندر جتنے خزانے نے اینا ساریاں نالوں ود کے اگر میں اللہ دے نبی نو کسے شے نال پیار ہے تے اینا 4 کلمیاں دے نال پیار ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ کسے بھی وظیفے کو اگر ویکھنا ہوئے نا، اصل چ نا چونکہ قاری صاحب نے اعلان کیتا ہے کہ ماشاءاللہ اہل علم اللہ دی توفیق دے نال تانوں اللہ دا دین سکھاندے نے، تو میں پھر ایک بڑا جزوی جہا موضوع تواڈے سامنے حل کرنا چاہنا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہی بڑا وظیفہ کیوں ہے؟ کسے بھی وظیفے دا بڑا ہونا چیک کرنا ہوئے تو ایک تیسرا طریقہ پتہ کی ہے، او دی جامعیت نو ویکھیا جاندا ہے، او دی حیثیت نو ویکھیا جاندا ہے کہ اے دا قد کنا ہے، توجہ رکھنا اے دے اندر جامعیت کتنی ہے۔ تو جدوں اے دی جامعیت ویکھیے، حضرت قاری صاحب کو پوچھ لو، حضرت ڈاکٹر صاحب کو پوچھ لو، اپنے علاقے دے علماء کو پوچھ لو، اے جامع ترین وظیفہ اس لحاظ نال بھی ہے، میرے ال ویکھ کے تسی بولنا ہے، اے دے اندر اللہ دی تسبیح بھی ہے، اے دے اندر اللہ دی حمد بھی ہے، اے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحدانیت کلمہ شریف بھی ہے، تے اے دے اندر اللہ پاک دی بڑائی بھی ہے۔ مینوں دسو کوئی بھی شے پیچھے رہ گئی؟ ایک باری پڑھ کے سناؤ ہاں۔ اوے بے اولاداں نو دسو اللہ اولاد دے گا، اوے بیماراں نو دسو اللہ شفا دے گا، اوے قرضے والے نو دسو رب قرضے لائے گا۔ کسے چھلے کڑے دھاگے دی ضرورت نہیں، سبحان اللہ، با وضو رہو، نمازی بنو، حلال کھاؤ، جگتاں تو بچو، حرام تو بچو، اللہ کو ڈرو، بستر تے لیٹ دے، گاڑی چلان دے، دکان تے بیٹھے، چل دے پھر دے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، اللہ سب مندیاں نیک مراداں پوریاں کرے گا۔ اگر یہ خیر الکلام ہے تو پڑھن والے نو اللہ ہر خیر عطا کردا ہے، اگر یہ افضل الکلام ہے تو پڑھن والے نو اللہ ہر فضل عطا کردا ہے، اگر یہ احب الکلام ہے تو اللہ پڑھن والے نو محبت خزانے عطا کردا ہے، اگر یہ اطیب القرآن ہے تو بندے دے اندر نو دھوندا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ من الکلام، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا پسندیدہ ہے تو اللہ پڑھن والے نو بھی اپنا پسندیدہ بنا لیندے ہیں۔ اچھا پھر نبی علیہ السلام کو لے کہ دیہاتی آئے حاجی صاحب، انہوں دی کوئی زبان کھردری ہوئے گی یا انہوں دی زبان لکنت وغیرہ ہوئے گی، کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں نا نماز زیادہ دعاواں نہیں پڑھ سکتا، قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا، تے میں کی کراں؟ تے آپ نے فرمایا تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ، اللہ ساریاں کمیاں پوریاں کر دے گا۔ میں ماشاءاللہ تبارک اللہ اجے موضوع شروع کرنا ہے اللہ دے فضل نال، اجے صرف تو میں اینی گل دس رہا کہ اے ہی سب تو بڑا کیوں ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں، اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں تھک جانی ہاں، گھر دے کام کاج کرنی ہاں تے کوئی خادم دے دیو۔ آپ نے فرمایا پتر
خادم تینوں نہیں دینے، اے جڑے اصحاب صفا طالب علم پڑھتے ہیں نا، انہاں خادماں نو فروخت کر کے تے دین دے طالب علماں تے خرچ کرنا ہے۔ اور دھیاں نو جہیز دین والے ہو، مدرسے دے یتیم طلبہ دا بھی خیال کریا کرو، اور شعبہ حفظ دا بھی خیال کریا کرو۔ اگر تہاڈے جو کوئی بندہ کھڑا ہو کے مینوں کہے نا مولوی صاحب انیاں کتاباں لکھ دے ہو، انے واز کر دے ہو، اج مینوں کوئی راز دی گل دو، ہاں میرے تے کدی زوال نہ آوے، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا پا وضو مسجد اندر بیٹھا، اینا طالب علماں نو حقیر نہ جانیا کر، جڑے درس نظامی پڑھ دے نے، جڑے شعبہ حفظ پڑھ دے نے، اینا نو اپنے پتراں نالوں زیادہ پیار کریا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں زوال دی لعنت تو بچا کے اللہ تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں تینوں خادمہ نالوں بہتر شے نہ دواں؟ جی ابا جی دو۔ فرمایا رات نو سون لگے 33 واری پڑھ لیا کر، ادھے تے بولو نا، 33 واری پڑھ لیا کر، 33 واری پڑھ لیا کر، 34 واری پڑھ لیا کر۔ اجے پھر تانوں گل سمجھ نہیں آئی کہ سب نالوں بڑا وظیفہ ہے جامعیت دے لحاظ نال وی؟ بلکہ میں حاجی صاحب کئی بزرگ آندے نے شیخ صاحب میں گٹیاں گوڈیاں تو رہ گیا درداں نے۔ میں ایک شیخ صاحب دی کتاب پڑھیا سا، انہوں نے لکھا جڑا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دسے اس حضرت علی فرماندے نے جنگ صفین دی رات میں اے وظیفہ نہیں چھڈیا۔ وہ فرماندے نے جڑا بندہ رات نو سون لگا بلا ناگا 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 34 واری اللہ اکبر پڑھ لیندا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رہندا ہے اللہ انہوں جسمانی معذوری تو محفوظ فرما لیندے نے۔ پھر کسے بھی وظیفے نو ویکھنا ہوئے وہ چوتھا طریقہ ہے ہوندا ہے کہ یہ تے اجر و ثواب کنا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور لوگو اللہ پاک دیاں پاکیاں بیان کرو، اور لوگو اللہ پاک دیاں تعریفاں بیان کرو، اور لوگو اللہ پاک نو الہ منو۔ تہاڈا پیار بھی تہاڈا رب ہے، تہاڈی آس امید یقین بھی تہاڈا رب ہے، تہاڈا معبود بھی تہاڈا رب ہے، تہاڈا بڑا بھی تہاڈا رب ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے 4 دن ذرا پڑھ کے ویکھ اللہ تیری زندگی نو کنا مبارک بناندہ ہے۔ کسے بھی وظیفے دا بڑا پن ویکھنا ہوئے یہ دا پھر ایک چوتھا طریقہ ہے ویکھیا جاندا ہے کہ یہ پڑھنا ثواب کنا ملدا ہے، یہ پڑھن نال اجر کنا ملدا ہے۔ نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں۔ لیکن خیر میں اختصار دے نال چند حدیثاں بیان کرنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک چاچا زاد بھین ہے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث نو حسن آکھیا اور ہور محدثین نے بھی اس حدیث دی صحت والا اشارہ کیتا۔ توجہ رکھنا، فضائل اذکار اندر چوٹی دی حدیث۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ام ہانی کہنے لگی اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں ہن ہو گئی ہاں وڈیری تے ہن پہلیاں ہمتاں نہیں رہیاں تے مینوں دسو میں بیٹھی بیٹھی کی پڑھدی رواں کہ اللہ ساریاں کسراں پوریاں کر دے۔ آپ نے فرمایا ام ہانی 100 واری پڑھیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہوئے گا پتہ کہ تو 100 واری سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گی، اللہ پاک تینوں اپنے رستے دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چوں 100 غلام آزاد کرن دے برابر ثواب عطا کرے گا، 100 اونٹ اللہ دے رستے اندر صدقہ کرن دے برابر ثواب عطا کرے گا، لگام پائے 100 گھوڑے اللہ دے رستے اندر صدقہ کرن دے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اگلے جملے تے غور فرمایو، فرمایا جے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ جے 100 واری پڑھیں گی تے جدوں لا الہ الا اللہ 100 واری کہیں گی زمین تو لے کے آسمان تک ساری فضا اجر و ثواب نہ مالا مال ہو جائے گی۔ اوے بندے دا عقیدہ ہوئے سونا، بھائی صاحب دھیان کریو، بندے دا عقیدہ ہوئے سونا تے انہیں لائیاں ہون رب نال یاریاں تے یقین ہوئے رب تے، یقین ہوئے اللہ تے، توکل ہوئے رب تے، بھروسہ ہوئے رب تے۔
تے زبان تے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو آڈی سمندری دا ارباں پتی بندہ صدقہ کر کے وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتا جیڑا درجہ اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھن والے خوش نصیب باعمل فرائض دے پابند حرام بچن والے حرام تو بچن والے اپنے توحید پرست بندے نو عطا فرما دیندے نے۔ اور بیٹا جگتاں تے او مارے جڑا کلمے پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہے، اور بیٹا تانے تے او مارے گانے تے او گاوے فیس بک تے زندگی او برباد کرے نا جیڑا اس لذت تو باہر نکل آیا۔ اجے میں انشاءاللہ تانوں ادا معنی دسنا ہے، توجہ رکھنا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول صحابہ آئے، او لوگو اے فکراں پیدا کرو، چھڈو شریکہ برادری، چھڈو کھبے سجے کی ہو رہا اپنے آپ وال ویکھو، پنجابی جنہوں کہندے ہو منجے تھلے ڈانگ پھیرو، اپنا آپ ویکھو اپنی قبر روشن کرو، اے صحابہ والی فکر پیدا کرو۔ نبی علیہ السلام دے کول صحابہ آئے، کہن لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی اسی نمازاں پڑھنے ہاں، اللہ دے نبی علیہ السلام جی تہجداں پڑھنے ہاں، رب رب کرنے ہاں، پر ماڑے بندے ہاں صدقہ نہیں کر سکدے۔ اچھی بولو نہ آکھیا اسی حج، سارے بولو اسی عمرے، تے آپ نے میں پھر کی ہویا یہ تقسیماں رب دیاں نے، اچھی بولو تقسیماں۔ میں دعا کرنا آمین کہہ چھڑیا جی اللہ اپنی ونڈ تے راضی رہن دی توفیق دے۔ سارے نہیں بولے اللہ جے تیاں ہی تیاں دتیاں نہیں تے اپنی ونڈ تے راضی رہن دی توفیق دے۔ اللہ جے کوئی بیماری، میں کئی نیک بزرگ ویکھے نے اللہ دی عزت دی قسم وہ قدم اٹھاندے نے، زمین بھی سبحان اللہ کہندی ہے، فرشتے بھی صلوات نازل کردے نے، لیکن انہاں کو سجدے نہیں ہوندے، رکوع نہیں ہوندے۔ گھبرایا جے نہ اللہ دی یاری دی ونڈ ہے، اللہ پاک جے کوئی بیماری پریشانی آ جائے تو اللہ اپنی ونڈ تے راضی رہن دی توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا پھر کیڑی گل ہے جے تسی حج نہیں کردے، عمرے نہیں کردے، صدقہ نہیں کردے، جہاد تے پیسے نہیں کردے۔ آپ نے فرمایا کہ میں وظیفہ دینا اے کریا کرو سخیاں نو پہنچ جاؤ گے۔ فرمایا ہر نماز تو بعد 33 وری سبحان اللہ، 33 وری الحمدللہ، 34 وری اللہ اکبر پڑھنا تہاڈا کم ہے، سخیاں دے برابر ثواب دے دینا رب العالمین دا کم ہے۔ ویسے چونکہ تہاڈا ماحول علمی ہے، پورے ذخیرہ حدیث چوں نماز تو بعد جڑیاں تسبیحات پڑھ دیو انہاں دے پڑھن دے 4 طریقے نے۔ کنے یاد کرو گے انشاءاللہ؟ پہلا طریقہ 10 وری سبحان اللہ، 10 وری الحمدللہ تے 10 وری، اگر کسی ویلے حاجی صاحب جلدی ہوئے نا تے انج نہیں پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اندر تہاڈا بولے اور بیٹا بے برکتی دی وجہ، اور بیٹا ڈپریشن دی وجہ، اے رٹا تیزی ہے، یہ دا الٹا اثر ہے۔ اپنے باپ نو اس طرح تیز تیز مخاطب کریں گے نا، ابا 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 ابا، انہیں وٹ کے تیرے تھپڑ مارنا ہے، تیرے ٹھہراؤ کوئی نہیں۔ الحمدللہ جدو الحمدللہ کہنا نا ساریاں نعمتاں دا نقشہ سامنے ہوئے، الحمدللہ الحمدللہ کروڑاں تو چنگا الحمدللہ۔ 10 وری سبحان اللہ، 10 وری الحمدللہ، 10 وری اللہ اکبر۔ دوسرا طریقہ 33 وری سبحان اللہ، 33 وری الحمدللہ تے 34 وری اللہ اکبر۔ کنے طریقے ہو گئے؟ تیسرا طریقہ سنے ہو، 33 وری سبحان اللہ، سارے بولو نا کلاس دا ماحول بناؤ، 33 وری 33 وری 33 وری تے آخر تے کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مکمل ہو گیا۔ کنے طریقے ہو گئے؟ چوتھا طریقہ سنے ہو، اتنے بھی عمل کریا کرو۔ 5 وری سبحان اللہ، کنی وری؟ 5 وری الحمدللہ، 5 وری اللہ اکبر تے 5 وری کہنا لا الہ الا اللہ
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اوے حمداں بیان کرو رب دیاں، بڑائیاں بیان کرو لوگو، ماپیاں دی سیوا کرو، وڈیاں دا حیا کرو، جنی سیلری آمدنی ہے راضی ہو کے کیا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر۔ چلو میں اختصار کر دینا، وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا، ساڑھے دن وڈے آ گئے نے ذی الحجہ دے، سب نالوں وڈا ذکر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایدی وجہ ہے نبی پاک نے انہوں احب الکلام آکھیا ہے، افضل الکلام آکھیا ہے، خیر الکلام آکھیا ہے، اطیب القرآن آکھیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ من الکلام آکھیا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے زمین تے جننے خزانے نے انہاں سارے خزانے چو اے نال مینوں بڑا پیار ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے دی جامعیت حیثیت تے قد کاٹ بھی بیان کیتا ہے، پھر نبی علیہ السلام نے اجر و ثواب بھی بیان کیتا ہے۔ پھر پنجواں طریقہ اے وے کسے بھی وظیفے نو ویکھنا ہوے تے ویکھیا جاندا ہے دے پڑھن نال گناہ کنے معاف ہوندے نے۔ ایک حدیث سنا کے پھر میں اگلی گل کرنا۔ نبی علیہ السلام جا رہے نے مر بشجرۃ یابسۃ الورق، نبی علیہ السلام ایک درخت دے کولوں گزرے، او دے پتے سارے خشک ہوئے سن۔ نبی علیہ السلام نے پھر پتہ کی کیتا فضربھا بعصا، انج اپنی لاٹھی مبارک آپ نے ماری، سارے پتے زمین تے گر گئے۔ گل سمجھ آئی دے دھیان میرے ول کرے آجے، سارے پتے او دے زمین تے گر گئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ جیڑا بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ دے، جیویں اس درخت دے پتے تھلے ڈگے نے، اللہ او دے نامہ اعمال دے سارے گناہ بھی گرا دیندا ہے۔ اور کسے بھی وظیفے دی طاقت تے قوت دا پتہ کرنا ہوئے پھر او دا ایک طریقہ ہے ویکھیا جاندا ہے کہ اے جڑا وظیفہ ہے عرش دے ہاں دی کنی اہمیت ہے، مالا الاعلیٰ چے دی کنی اہمیت ہے۔ ایک صحیح حدیث میں تانوں سنانی چاہنا، نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھدا ہے، عربی سنیو، ینعطفنا حول العرش، ینعطفنا حول العرش، جڑا بندہ اے سمندری اندر اے چار کلمے پڑھ دے، اے چاروں کلمے اللہ دے عرش دے ارد گرد انج چکر لگاؤندے نے۔ نبی پاک نے مثال دیتی ہے جویں شہد دے چھتے دے ارد گرد مکھیاں گھومدیاں نے تے انہاں دی بنبناہٹ دی آواز آوندی ہے، نبی پاک فرماندے نے انج عرش دے ارد گرد چکر لگاندے نے۔ جیڑا زمین تے پڑھدا ہے او دا تذکرہ رب دے عرش کول کردے نے۔ ساڑھے جو کسی دا تذکرہ سینٹ اندر ہو جائے، قومی اسمبلی چ ہو جائے، حاجی صاحب 8 دن انہیں تانوں ساؤنڈ نہیں دینا۔ او ادھر ویکھو بابیو، او بیمارو، او پریشان حالو، رب دی تسبیح پڑھ دے رہا جے، حمد کر دے رہا جے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ دے رہا جے، تے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو گھبرایا نہ کرو، تہاڈا ذکر ہوندا ہے تے اللہ پاک دے عرش دے کول ہوندا ہے۔ بلکہ قاری صاحب نبی پاک نے فرمایا اما یحب احدکم، کیا تہاڈے جو ہر کوئی بندہ ہے پسند نہیں کرتا کہ اودا ذکر اللہ دے عرش دے قریب ہوئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ترازو دے اندر سب نالوں وڈا بھارا وظیفہ پتہ کیڑا ہونا ہے؟ ایک باری پڑھ کے سناؤ۔ تعلیم و تعلم واسطے یاد کران لئی میں تانوں مشق کرا سکنا، گھبراندے کد لئیو، ایک باری پھر پڑھ کے سناؤ ہاں۔ سارے ذکر اپنی اپنی جگہ تے بڑے بھارے تے وزنی نے، پر ترازو اندر کل قیامت والے دن سب نالوں زیادہ وزنی ہون گے۔ آپ نے فرمایا مقدماتن، انہوں دو میں ترنا پڑھنا جائز ہے، مقدماتن تے مقدماتن۔ آپ نے فرمایا مقدماتن منجیاتن، چونکہ اگے منجیات ہے انہوں مقدمات رکھ کے میں تو دسنا۔ فرمایا مقدماتن منجیاتن، جیڑا بندہ غربت دے اندر پوت دھیان کر،
جڑا بندہ غربت دے اندر، بیماری دے اندر، معذوری دے اندر، صحت دے اندر، عافیت دے اندر، جوانی دے اندر، بڑھاپے دے اندر صبح شام چلدا پھردا کثرت محبت نہ پڑھدا رہا ہوئے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا مقدمات منجیات وہن الباقیات الصالحات، یہ چار کلمے جڑے نے سبحان اللہ، ترجمہ سنیو، یہ چار کلمے جڑے نے ترازو دے بھاری بھی ہون گے، نالے بندے نو جہنم تو نجات بھی دلان گے تے نالے جنت دے قریب بھی کر دین گے، پروٹوکول دے طور تے کل قیامت والے دن ہون گے۔ چلو ہن اصل گل شروع کریے، آخری حدیث ایک سن لو، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور بیٹا کیوں تو کھبے سجے جانا ہے؟ اور بیٹا لا چھلا تاولا کڑا تاولا دھاگا تا، کسے چھلے کڑے دھاگے دی لوڑ نہیں، اور پتر کسے بابے کے کول ڈگن دی لوڑ نہیں، لیٹی آئی پڑھیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیرا اندر بھی دھپ جائے گا، تیرے کھبے سجو نیرے بھی مک جان گے، اینو ہزاراں دی تعداد اندر بغیر گنن تو پڑھیا کر۔ اچھا چل دیاں کہ مسئلہ دساں، یہ کوئی خاص ٹائم نہیں پڑھن دا، ایک تو ویسے نماز تو بعد جنج پڑھنا ہے میں تہاں دا چھڑیا ہے، دوجا طریقہ ہے رات نو سون لگے جڑا پڑھنا ہے میں تہاں دا چھڑیا ہے، باقی یہ وے کہ تسی چل دے پھر دے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آئیاں ام سلیم، کون آئیاں؟ رضی اللہ تعالی۔ اچھا مسند احمد جی تے جنہیں دعا قبول کرانی ہے نا دنوں جو او ذرا کان کھولے، ام سلیم آئیاں تے کہنے لگی اللہ دے نبی علیہ السلام جی میرے کو پڑھائی دسو، میں دعا تو پہلے پڑھ لیا کراں، آئے ہائے دعا تو پہلے میں پڑھ لیا کراں تے میرا اللہ میریاں دعاواں قبول کر لیا کرے۔ یہو جہے مسئلے اپنے علماء نو پوچھیا کرو، مولوی صاحب کوئی عمل دسو میں غیبت تو باز آ جاں، چگلی تو باز آ جاں، میری دعا قبول ہو جائے، مولوی صاحب مینوں کوئی وظیفہ دسو مینوں ایمان دی مٹھاس ملے، مینوں ذائقہ نصیب ہو جائے اذکار دا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام میں کی پڑھ لیا کراں میرا مالک دعاواں قبول کر لے، آپ نے فرمایا سبحی عشرہ وحمدی عشرہ وکبری عشرہ، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا جنہوں دعا کرے 10 وری کیا کر سبحان اللہ، 10 وری کیا کر الحمدللہ الحمدللہ، کوئی گلا نہیں، لا گلا تھا ولا شکوا تھا، کوئی گلا شکوا نہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 10 وری کیا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ میں بڑا چھوٹا تو سب نہ وڈا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا ام سلیم جدو تو 10 وری کہیں گی نا سبحان اللہ، 10 وری کہیں گی نا الحمدللہ، 10 وری کہیں گی نا اللہ اکبر، یقولو تے تیرا رب کہے گا نعم نعم نعم، میری بندی جو منگ دی جائیں گی میں تیرا رب تینوں عطا کردہ جاواں گا۔ اچھا جی تسی مینوں اجازت دو سمندری آڑے ہو، ایک لطیف جہا نقطہ بیان کرنا ہے، ویسے بڑے گھٹ بندیاں نوں سمجھ آنا ہے لیکن آئے گا ضرور۔ جتھے نبی پاک نے تعداد دسی ہے نا 7، اوتھے تعداد رکھنی ہے 7، جتھے تعداد دسی ہے نا 3، سارے بولو اوتھے تعداد رکھنی ہے، جتھے نبی پاک نے تعداد دسی ہے نا 33 اوتھے تعداد رکھنی ہے، تے جتھے نبی پاک نے فرمایا 100 مرہ 100 وری پڑھنا ہے اوتھے کنی وری پڑھنا ہے؟ 1 وری مسنون تعداد پوری کرنی ہے، پھر جنہ مرضی پڑھتے رہو۔ میں ایک مثال دینا، استاد گرامی حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف فرمان ہے، اے مینوں آندے نے مولوی صاحب اب میرے گھر تو تھوڑا جہا اگے جاؤ گے نا تے 10 فٹ تے نا تسی کوئی کئی مارنی ہے، تے اوتھے نا ایک صندوق پیا جو سونے دا، تے فیصلہ آباد جان لگے نال لے جیا جے، کنے فٹ تے؟ وہ ادھے تے بولو، واقعی ادھے بولے ہو، سارے بولو، ایماندار دسو جے میں بہتا چلاک بنا 12 فٹ تے جا کے کئی ماراں کوئی میری شے ہاتھ آئے گی؟ 15 فٹ تے ماراں، 6 فٹ تے ماراں، گل سمجھ نہیں جی آئی؟
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ فیا صاحب کا عرصہ اٹھاؤ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ مسنون تعداد دا بھی خیال کرنا ہے۔ آخری حدیث سنو پھر انشاءاللہ گل شروع کریے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، پریشان نہ ہو کسی ویلے گل شروع ہوندی ختم ہی ہو جاندی ہے۔ انشاءاللہ گل اگلے درس سے آگے شروع کر لیں گے، کوئی ضروری ہے اج ہی شروع کرنی، لیکن یہ بڑے دن نے تے انہاں بڑے دنوں دا سب نالوں بڑا وظیفہ کیڑا ہے ایک باری سناؤ ہاں۔ اچھا بندے مینوں بہتے لگدے ہو، آواز تہاڈی مینوں ہوڑی لگدی ہے، ڈرے ڈرے بیٹھے ہو، ایک باری پھر مینوں سناؤ ہاں۔ اچھا حاجی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مینوں پتہ نہیں لگتا، ہویا پتہ کی ہے، وہ جڑے 4 بچے بیٹھے نے نا انہوں نے آواز دا ساؤنڈ تھوڑا جہا اچا کر لیا تے مینوں تسی دھوکھا دیتا کہ سارے پڑھن ڈے ہیں۔ انج نہیں بچیو، تسی ساؤنڈ ذرا ہلکا رکھو، سیانے ذرا تعلیمن اپنا تلفظ سیدھا کرو۔ میں بھی پڑھ کے تانوں سنانا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طرح پڑھنا ہے، نہیں تسی نہ پڑھو، سنو میرے کو، جدوں بھی تسی پڑھنا ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہن سناؤ مینوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ حدیث میں سنانا، ایمان تازہ کرنا، دھیان رہا تے تانوں گل سمجھ آنی ہے۔ نبی علیہ السلام دے کول 3 بندے آئے تے کلمہ پڑھ کے تے 3 مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ انہاں دے کھان پین دا بھی اہتمام کرو تے صحابہ انہاں دے رہن دا بھی اہتمام کرو۔ او سمندری آلیو اینا کم کر دیو، اتھے کو ہاسٹل بناؤ جتھے 9 مسلم رہ لیا کرن، جتھے کو ماڑا بندہ رہ لیا کرے۔ تانوں نہیں پتا بندہ جدوں عیسائی ہے چھڈ کے مسلمان ہوندا ہے تے اودے لئی کنے مسائل نے۔ اللہ دی قسم احتجاج کر دیو، نعرے مار دیو، سارا کچھ کر دیو۔ جے کوئی دین دا کم کرنا چاہندے ہو، کوئی 10 مرلے دا پلاٹ لے کے کوئی 15-20 کمرے اوتھے پا دیو تاکہ کوئی اس طرح دے لوگ رہن تے انہاں دی تربیت ہو جائے۔ میں بہاولپور دے علاقے دے بارے پڑھدا پیا ساں، اوتھے حضرت بہاولپوری رحمہ اللہ نے پتہ کی کیتا ہے، جڑے لوگ یونیورسٹی اندر پڑھن آندے سن، جڑے بچے یونیورسٹی اندر پڑھن آندے سن، مسجد دے اندر انہوں نے ہاسٹل بنائے تے ہاسٹل فری دیندے سن، شرط ایک ہی رکھ دے سن، ترجمہ کلاس اندر بہنا ہے۔ سبحان اللہ، ہاسٹل اندر فری رہندے سن، ترجمہ کلاس پڑھ دے سن۔ اللہ پاک نے انہوں نے توحید و سنت دا امام بنا دیتا ہے۔ ایتھے کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے حاجی صاحب مسلمان ہو جائے نا تے خدا دی قسم منگدا رولتا میں ویکھیا کئی واپس ہو گئے نے۔ علمی بنیاداں تے کام کرو، اصل بنیاداں تے کام کرو۔ کوئی ایسا 5 مرلے دا مکان، کوئی پلاٹ جڑا جماعت لئی وقف ہوئے، جتھے کوئی غریب علماء، کوئی طلبہ، کوئی 9 مسلم، کوئی اس طرح دا سسٹم ہوئے، خیر ہی خیر۔ حضرت طلحہ کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی اس طرح کرنے ہاں، اتنے بندے مینوں دے دیو میں لے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ سانوں بھی مہمان نواز بنا دے، سارے نہیں بول دے، اللہ سانوں بھی مہمان نواز بنا دے۔ حضرت فرماندے نے میں لے گیا، نبی علیہ السلام نے ایک لشکر کھلیا، ایک ٹر گیا شہید ہو گیا، ثم بعث بعثا آخر، پھر آپ نے ایک دوسرا لشکر کھلیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ والثالث مات علی فراشہ، بڑی توجہ چاہی دی ہے، تیسرا بستر تے فوت ہو گیا۔ تے حضرت طلحہ فرماندے نے میں خواب اندر کی ویکھیا ہے، جڑے دوویں شہید ہوئے نے او جنت اندر درجے تو پچھے نے، جڑا بسترے دے فوت ہویا او درجے اندر دوواں شہیداں نالوں بھی اگے وے۔ تے آندے نے میں خواب دی تعبیر پوچھن لی ٹر گیا، آمنہ دے در یتیم جناب محمد، صدقے نہ جاواں میں صحابہ تو،
صحابہ خواباں ویندے سن، نبی پاک تعبیراں دسدے سن، صحابہ نوں کوئی پریشانی آوندی سی نبی پاک حل پیش کردے سن۔ حضرت ابو طلحہ فرماندے نے میں نبی علیہ السلام نوں خواب دسیا ہے، اللہ دے نبی او جڑا پہلے شہید ہویا ہے او دا بھی درجہ بڑا اونچا ہے، لیکن جڑا بعد والا شہید ہویا ہے او دا درجہ پہلے نالوں بھی زیادہ اونچا ہے، تے جڑا تیسرا بندہ بستر تے فوت ہویا ہے اللہ دے نبی انہاں دوواں نالوں اگے وے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا لیس احد افضل من عند اللہ، لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن من مسلم یعمر فی الاسلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ طلحہ دی وجہ بتا کی ہے، پہلے دے پہلے شہید ہو گئے، رتبہ پا گئے، اے واوا دیر زندہ رہا ہے تے تسبیح اللہ دی کردا رہا ہے، حمد اللہ دی کردا رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھدا رہا ہے، اللہ اکبر پڑھدا رہا ہے۔ تے یاد رکھ لاؤ میرے طلحہ جنوں عمر بہتی ملے تے رج رج کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھدا رہے، فرمایا او سب نالوں زیادہ افضل ہے تے او دے درجے دا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکدا۔ چل دے پھر دے بہن دے اٹھ دے، سناؤ ہم انہوں کی پڑھنا ہے؟ میں نے لگتا ہے ٹائم کافی ہو گیا، چلو انشاءاللہ درس انشاءاللہ اگلی باری شروع کریں گے، لیکن آخر تے ایک گل میرے کو دھیان نہ سن لو اللہ دی رحمت دینا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ بڑی پیاری آیت ہے یار، میرا تو دل کرتا ہے اثر دا کئی پڑھتا رہا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ جی ارجنٹ فائدہ لینا چاہتے ہو، جی سارے مسئلے اس وظیفے نہ حل کرنا چاہتے ہو، پھر دو کام کرنے نے۔ پہلا کام یہ وے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، سمجھ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ جدوں کہنا ہے نا ادو ذہن چ پتہ کی رکھنا ہے، میرے اللہ دی ذات بھی پا کے، لو مل کے بولو پھر گل ختم کریے، میرے اللہ دی ذات بھی، میرے اللہ دی بات بھی، سارے نہیں بول دے، میرے اللہ دی شریعت بھی۔ ہون میں سینے ٹھنڈ پان لگا جدوں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے نا، سبحان ربی العظیم کہنا ہے نا، سبحانہ کا شروع تے کہنا ہے نا، سبحان اللہ جدوں کہنا ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ جدوں کہنا ہے نا، ادوں اندروں آواز آوے مینوں میرے رب نے جس حال اندر رکھیا ہے، تنخواہ تھوڑی دیتی ہے تد بھی بہتی دیتی ہے تد بھی، بیمار رکھے ہے تد بھی، صحت یاد رکھے ہے تد بھی، دھیاں دتیاں نے تد بھی، جے کچھ بھی نہیں دیتا تد بھی۔ سبحان اللہ، میرے بارے اللہ دا فیصلہ ظلم تو پاک۔ جس بندے نو سبحان اللہ سمجھ آ جائے وہ بندہ دکھی نہیں جے رہ سکتا، ڈپریشن نہیں جے ہو سکتا۔ الحمدللہ دے تین مانے، پہلا الحمدللہ دا مانا ہے میرے کو جنیاں نعمتاں نے، اے نعمتاں دین والا کلا اللہ ہے۔ ذرا سینے ٹھنڈ پاؤ ہاں تو دی غیرت دا بھی اظہار ہو جائے، اور سانو عزت دین والا کون ہے، اور صحت دین والا کون ہے، اور پتر دین والا کون ہے، اور علم دا نور دین والا کون ہے۔ نعمتاں اللہ پاک ہزار دتیاں، گنیاں نہ جان بے شمار دیتیاں، ہر نعمت آلہ دیتی پین کھان دی، مہربانی سونے اللہ مہربان دی۔ ہن ادھر ویکھیو، اکھاں رب دتیاں، اکھاں رب دتیاں، جہان ویکھیا انہاں نال ہی رب دا قرآن ویکھیا، لذت دے دیتی ہے توحید تے ایمان دی، مہربانی سونے اللہ مہربان دی۔ ہاتھ دیتے اللہ نے کمان واسطے، ہاتھ دیتے اللہ نے کمان واسطے، نالے ہاتھ دیتے روٹی کھان واسطے۔ اوکھے ویلے رب اگے ہاتھ بن لے، بیٹا ادھر ویکھ، اوکھے ویلے رب اگے ہاتھ بن لے، رب نو تو آخ ربا میری من لے، او کڈی سونی ادا ہے،
रब नू मनान दी मेहरबानी सोने अल्लाह मेहरबान दी। वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल व कब्बिरहु तकबीरा। सुभान अल्लाह दा माना जो कुछ मेरे कोल मेरे रब ने दिता है ते मैं शुक्र भी रब दा करना ते तारीफां भी रब दियां करना। राना साहब शेख साहब मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहना ते साडे मुल्क पाकिस्तान के अंदर शिरक की वजह, दरबारी निज़ाम की वजह, मज़ारी निज़ाम की वजह, तवीज़ां की वजह, छलियां की वजह, कड़ियां की वजह, धागियां की वजह इस कौम दे कोल रट्टिया रटाया सुभान अल्लाह, इस कौम दे कोल रट्टिया रटाया अल्हम्दुलिल्लाह, इस कौम दे कोल रट्टिया रटाया ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कौम दे कोल रट्टिया रटाया अल्लाहु अकबर। मैं रब्बुल इज्जत की कसम उठा के कहना अगर किसी मुसलमान नू सुभान अल्लाह समझ आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह समझ आ जाए, अल्लाहु अकबर समझ आ जाए, ओदा गाटा कटिया जा सकता है। मिल के बोलो किसी गैर अगे झुक सकदा? रब नू पाक भी मनना ते शिरक भी करना, अल्हम्दुलिल्लाह भी आना ते नाले आना मैं तेरा खावा मैं तेरे गीत, नाले आना तेरा ही करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है, नाले आना तुहाडा ही लंगर चलदा है। सब नालों वड्डा वजीफा किहड़ा एक बारी सुनाओ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह दा माना है जो कुछ साडे कोल उची बोलो किन्ने दिता है? फिर बोलो शुक्र दे लैक कौन है? और तरीफां दे लैक कौन है? अल्लाह दियां तरीफां दे ढेर ला दिया कर। पूछो शेख मुकरम दे कोलो अल्लाह पाक नू सब नालों ज्यादा है पसंद है कि मेरा बंदा मेरी तारीफ करे। अल्लाह सानू अपनी तारीफां करन दी तौफीक दे दे। अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना पता कि ये माना ये ला इलाहा इल्लल्लाह वास्ते एक पूरा दरस चाहिए इंशाअल्लाह किसी मौके ते होएगा अल्लाह के फजल दे नाल, लेकिन मैं खुलासा कर देना ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना पता कि ये जिन्हें माना सुन लेना है ना, मायूसी गई, उदासी गई तो उची बोलो डिप्रेशन। तवज्जो रखियो ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह तेरे तो सिवा हकीकी बादशाह भी कोई नहीं, मुता भी कोई नहीं, हाकम भी कोई नहीं, मबूद भी कोई नहीं। मेरे नाल वेखियो मेरी आस भी तू है, मेरी मुहब्बत भी तू है, मेरा यकीन भी तू है, मेरा लाड भी तू है, मेरा प्यार भी तू, मेरा मान भी तू है, मेरा सारा कुछ ही तू है। ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा दर छड़ के जावां ते जावां किथे, तेरे तो सिवा मेरा है ही कोई नहीं। वल्लाहु अकबर अल्लाह तेरी ज़ात भी बड़ी है ते उची बोलो अल्लाह तेरी बात भी, उची बोलो अल्लाह तेरा फैसला भी ते अल्लाह तेरी आवाज़ ते तेरा हुक्म भी। जेड़ा बंदा अल्लाह नू वड्डा मन्ने ना कारी साहब जी गल खत्म हो चली है, ओ अल्लाह तबारक व तआला नू वड्डा मनने वाला बंदा अल्लाह दे हुक्मां दा नाफरमान नहीं हो सकदा। मैनू है मेरे वड्डे कहन कारी साहब शेख साहब दरस बंद कर दियो, उस्तादे मोहतरम कहन शेख साहब दरस बंद कर दियो, ईमानदार ने सारे बोलना है तो जे मैं इन्होंने वड्डा मन्निया मैनू दरस रोकना चाहिए कि नहीं? पुत्र जे तू रब नू वड्डा मन्ने अल्लाह अकबर तेरे कान च आवाज़ पई है, जोर भी तेरी दुकान ते, असर भी तेरी दुकान ते, मगरब भी तेरी दुकान ते, इशा तेरी खाने, फजर तेरी बिस्तर ते। वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल व कब्बिरहु तकबीरा। चल दे फिर दे बहिंदे उठ दे कसरत मुहब्बत ना पढ़ो, उदासियां दा इलाज जे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ओए सारे मामले सीधे हो जाएंगे, पढ़ो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ते बेटा एक दे समझ के पढ़ना, दूजा परहेज वे इधर वेख यार
ہر ویلے زبان نہیں چلائی جانی، ہر ویلے غیبتاں نہیں کرنیاں، جگتاں نہیں مارنیاں۔ پتر او بیٹا کسی دا مذاق نہیں اڑانا، باز آ جا۔ تینوں اللہ نے علم اس لیے نہیں دیتا، جوانی اس لیے نہیں دیتی، آ جڑی تیرے کو عقل موت ہے نا تینوں اس لیے نہیں دیتی رب دے بندیاں نوں ٹھیٹ کردا پھرے۔ افضل ذکر کرنا ہے تے کردار بھی افضل کر، اطیب تے پاکیزہ ذکر کرنا ہے اپنی زبان بھی پاکیزہ رکھ، سب نالوں بہترین وظیفہ پڑھنا ہے، اپنا کردار بھی سب نالوں بہترین بنا۔ کائنات دا بدبخت انسان ہے جیڑا زمزم دے اندر پیشاب دے قطرے ڈال کے پیندا ہے، گالاں بھی کڈنا ہے، جگتاں بھی مارنا ہے، شرکیہ بول بھی بولنا ہے، لوکاں دے مذاق بھی اڑانا ہے، تو پھر کیڑے منہ نہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سب تو پہلے بندے دا اندر دھوندے نے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ میں تو لگتا ہے ماشاءاللہ وظیفے دے نال نال نہ تانوں بنی اسرائیل دی آخری آیت بھی یاد ہوگی ہے۔ کدی کدی درویشوں پتہ کی کریا کرو، ادھر دیکھو، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ شروع کر دیو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہن پتہ کی کرنا ہے، 100 وری پڑھو، 1000 وری پڑھو، ادھی رات پڑھو، ادھا گھنٹہ پڑھو، ایک آیت ہی پڑھتے رہو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو عید والی آیت ہے، میرے اللہ دی حمد والی آیت ہے، میرے اللہ دی سمد دے اندر بیان ہو رہی ہے، شان بیان ہو رہی ہے، یہ بیان ہو رہا ہے طاقتاں والا ہوئے، کسی سہارے دا محتاج نہیں، کوئی او دی اولاد نہیں، اب بادشاہی اندر کوئی کتب غوث اوتاد ابدال کوئی او دا شریک نہیں، کوئی نبی ولی او دا شریک نہیں، او دے کمزوریاں تو پا کے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ عید پڑھ دے رہا کرو، اللہ تانوں توحید دی مٹھاس عطا کر دے گا۔ ایسا جڑا بندہ کہے نا مولوی صاحب مینوں اللہ توحید دی مٹھاس دے، وہ اس آیت نال تیرا پیار پاوے۔ ایک سورہ اخلاص تے سورہ بنی اسرائیل دی آخری آیت تے سورہ حشر دی آخری 3 آیتاں، انہاں نوں پڑھ دے رہا جے انہاں دناں چ کدی کنڈ نہیں لگے گی۔ سورہ بنی اسرائیل دی آخری آیت، سورہ حشر دی آخری، یاد جے نا، بڑی طاقت جے ان آیتاں دے اندر۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ اگے کیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ اخلاص حشر دیاں 3 آیتاں تے بنی اسرائیل دی آخری آیت۔ اللہ تو عید دی لذت عطا کرے گا تے چل دیاں پھر دیاں بیندیاں اٹھیاں، فرض نمازاں تو بعد بھی تسبیحات نہیں چھڑنیاں، دعاج بھی 10 وری پڑھنا ہے، بلکہ آج تو بعد کوشش کرو ہاں فرض نمازاں تو بعد 5 وری سبحان اللہ، 5 وری الحمدللہ، 5 وری اللہ اکبر تے 5 وری نویں ورائٹی لے آؤ ہاں، اس دی اس تے بھی عمل ہو جائے۔ سب نالوں بڑا وظیفہ کیڑا ہے؟ لو جی میں باوضو بیٹھا جے، میں قاری صاحب کو بھی جھڑکاں کھا لینیاں نے، استاد جی کو بھی کھا لینیاں نے، جے تسی ہن ادھے بولے تو میں واقعی درس شروع کر دینا جی۔ سارے ایک باری ایماندار نہ پڑھ کے مینوں سناؤ ہاں سب نالوں بڑا وظیفہ کیڑا ہے؟ یا اللہ روح تے قبض ہونی ہے، اللہ جو جان نکلے نا ایک کلمے زبان تے جاری کر،
گالاں کڈو گے، متھے وٹ پاؤ گے، ٹھڈ چ شرارتاں تے منافقتاں رکھو گے، پھر زبان تے جاری نہیں ہونے۔ در گزری کرو، در وٹ زمانہ کٹ بھلے دن آون گے، در گزری کر، یک طرفہ حسن سلوک دی ٹریفک چلا، جماعت اندر، تنظیم اندر، خاندان اندر، گھر بار اندر، کاروبار اندر، ایکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں، اچھی بولے ہو، انہاں جتیاں بازیاں بھی۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا، اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا سمندری والیا کی جھگڑا، اچھی بول دے نہ تو رہنا۔ بس یار اپنی شادی شدہ بیٹی نو آج ٹیلی فون کر کے کہنا ہی بیٹے یہ وظیفہ پڑھا کرو، تیرا پتر افسر بھی لگ گیا نا، آج ٹیلی فون کر کے بیٹا وظیفہ پڑھیا کر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، زندگی چ کوئی تھوڑ نہیں رہ گی۔ اللہ دی عزت دی قسم میرے کو انداز نہیں، الفاظ نہیں، سٹائل نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں گل شروع کراں کتھے ختم کراں، کہ میں توانوں میں اس کلمات دی ان کلمات دی طاقت دساں۔ جس امت دے کول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہوئے، امت درباراں تے رول جائے، مساراں تے جا کے رول جائے، چھلے کڑے ٹاگے تویز پا کے رول جائے۔ اللہ سانو رج رج کے پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ میں ایک دفعہ پھر بڑے قابل قدر سعود صاحب جڑے بہت تکرار محبت کر کے غرض دا وعدہ لے لیندے نے ماشاءاللہ، انہاں دا پوری جماعت دا اور حضرت الاستاذ دا، رانا صاحب دا، قاری صاحب دا، میرے ماشاءاللہ عبدالخالق صاحب، سارے پیارے چہرے نے، میں صاحب دا شکر گزار ہاں جنہاں نے درس قرآن دی ملاقات رکھی ہے۔ ادھر ویکھو اللہ قبول کر لے، سارے نہیں بول دے، اللہ ذریعہ نجات بنا دے۔ اوہ اچھا مینوں ایک گل یاد آئی ہے، مینوں سچ سچ دسیو، یہ آپ ہی پڑھ دے رہو گے کہ اگے بھی کسی نوں دسو گے؟ خاموشی دی وجہ تو بڑا شرک پھیل گیا ہے، خاموشی دی وجہ تو کارو کار تباہی پھر گئی جے، جھوٹے عمل، شرکیہ تویزات، چھلے کڑے تاگے راج جے ساڈے گھراں چ انہاں چیزاں دا۔ خاموشیاں توڑو، تسی رب دی زمین تے حجت ہو، اپنے سینے کشادہ کرو، آپس دے اندر بھائی بھائی بن کے رہو۔ کوئی بے اولاد آئے وظیفہ دسو، کوئی تنگ دست آئے ایہو وظیفہ دسو، کوئی بیمار آئے ایہو وظیفہ دسو۔ رب تعالیٰ نے کوئی شر ایسا پیدا نہیں کیتا جڑا اس وظیفے نہ رب دور نہ کرے، رب نے کوئی خیر ایسی پیدا نہیں کیتی جڑی خیر اللہ اس وظیفے دے نال عطا نہ کرے۔ لوگاں نو انشاءاللہ دسو گے؟ اچھا ہن ہاتھ کھڑا کرے ہاں جڑا لوگاں نو اگے دسے گا، میں تے دساں گا۔ کوئی ادھے بغیر باواں تو آئے ہو؟ آ چکو میں ایک دعا کرنی، اللہ جنہیں وعدہ کر لیا نا اگے دساں گا، میں تیرے دین دا پہرے دار دعا کرنا اللہ نو میدان عرفات چ پڑھن دی توفیق عطا کری۔ ہاتھ چک لو چنگے رہو گے۔ وہ ادھر باواں نہیں ہے گی، اللہ دی قسمیں میں چندہ نہیں مانگدا، میرا وعدہ، میں انج نہیں کہنا نال ہی جیب چ پا لو، بالکل نہیں کہندا، ہاتھ چکو۔ انشاءاللہ دسو گے؟ گھر بچیاں نو دسو گے؟ رشتہ داراں نو دسو گے؟ ہاتھ اٹھا کے رکھو۔ دوستاں نو دسو گے؟ اللہ انہاں نو مزدلفہ دی رات پڑھن دی توفیق دے دے، اللہ مینا دی رات پڑھن دی توفیق دے دے۔ ہاتھ چک لو چنگے رہو گے۔ بس میں یہی دعا کرنی ہے، بس اللہ طواف اندر پڑھن دی توفیق دے دے۔ جڑے ساتھی باہر نے انہاں دے ہاتھ نہیں نظر آ رہا، پتر اچھی کرو ذرا۔ یا اللہ جڑے باہر بھی بیٹھے نے، اللہ پاک انہاں نو مسجد نبوی چ بیٹھ کے پڑھن دی توفیق دے دے، سانو حرمین چ پڑھن دی توفیق دے دے۔ پورے ہاتھ چکو ایک دعا کراں، اللہ مسجد اقصی فلسطین چ جا کے اللہ پڑھن دی توفیق دے دے، اسرائیلی یہودیاں دا بیڑا غرق فرما دے، اللہ انہاں تے کیڑے تے کتے مسلط فرما دے، اللہ غزہ تے اہل غزہ دی مدد فرما دے، اللہ انہاں تے سکینت تے فرشتے نازل فرما دے، ساڈے حکمراناں نو غیرت نصیب فرما دے۔ ہاتھ لے کرو، اللہ اس وظیفے تے زندہ رکھی اور اس وظیفے نو نشر کرن دی توفیق دے کے جاندیاں جاندیاں اللہ دی خوشبو چھڈ کے جان دی توفیق عطا فرمائی۔
اور اس وظیفے نو ساڈی زبان تے جاری فرمائی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.